بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک یوم پاکستان اور عید الفطر کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی کمی کی گئی ہے۔ پنجاب کے جیلوں میں 2367 قیدیوں کی سزا میں کمی جبکہ 28 رہائی پا گئے۔ سزا میں کمی کا اطلاق دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں سمیت سنگین جرائم کی مرتکب قیدیوں پر نہیں ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف کی طرف سے مریم نواز شریف کی طرف سے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کے بعد جو ہے وہ قیدیوں کو رہائی مل گئی ہے۔ 28 قیدیوں کو جیلوں سے رہائی پہ گئے ہیں۔ پنجاب کی جیلوں میں قید 2327 قیدیوں کی سزاؤں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ماہ رمضان المبارک یوم پاکستان اور عید الفطر کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی جو ہے بالترتیب جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس نظام میں کمی کا اطلاق تمام قیدیوں پر ہوا ہے۔ ماسوائے سنگین جرائم، دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہو سکی ہے۔ ایسے مرد قیدی جن کی عمر 65 سال یا اس سے زائد ہے وہ اپنی سزا کا ایک تہائی کاٹ چکے ہیں، ان پر بھی اس سزا میں جو ہے وہ کمی کا اطلاق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین قیدی جن کی عمر 60 سال یا اس سے زائد ہے وہ اپنی سزا کا 3 کاٹ چکے ہیں، ان پر بھی اس سزا میں کمی کا اطلاق ہوا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ایسی خواتین قیدی جو اپنے بچوں کے ہمراہ جیلوں پر موجود ہے ان کی سزاؤں میں بھی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور ایسے ناعمر قیدی جن کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کی سزاؤں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ اس وجہ سے آئی جی جیل خانہ جاز کا کہنا ہے کہ سزا میں کمی کے اعلان پر پنجاب کی جیلوں میں قیدی اور ان کے لواحقین نے بھی خوشی کا جو اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے تمام قیدی جن کی سزا میں کمی ہوئی ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی جو قیدیوں کی سزا میں کمی کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، شکریہ آپ کا۔ پنجاب بھر میں جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن ڈرگ کنٹرول ٹیم کا منڈی بہاؤالدین میں فیکٹری پر چھاپا، جعلی ادویات کا اسٹاک پکڑ لیا۔ فیکٹری میں جعلی پائرین، ڈیٹول، جعلی بیٹنوویٹ کریم تیار کی جا رہی تھی۔ ٹیم نے سیمپلز ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا صوبے بھر میں جعلی، غیر رجسٹرڈ اور غیر لائسنس یافتہ ادویات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ پنجاب بھر میں جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن ڈرگ کنٹرول ٹیم کا منڈی بہاؤالدین میں فیکٹری پر چھاپا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور ڈرگ کنٹرول ٹیم کا منڈی بہاؤالدین میں جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا ہے اور جعلی ادویات کا اسٹاک پکڑ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ فیکٹری میں جعلی پائیوڈین، جعلی ڈیٹول، جعلی پیٹنوویٹ کریم تیار کی جا رہی تھی اور ملزم مظہر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فیکٹری اور 2 گوداموں میں بھاری اسٹاک قبضے میں لے کر 3 مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ڈرگ ونگ کی ٹیم نے سیمپلز لے کر ڈی ٹی ایل میں ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ جبکہ ڈرگ ٹیم جو ہے یہ چیف ڈرگ حضرت جمال سلیمی کی قیادت میں بنائی گئی تھی، جس میں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر بلال یاسین اور حسن حیدر شاہ اور ڈرگ انسپیکٹرز میں لائق خان، امان اللہ اور ڈرگ کنٹرولر منڈی بہاؤالدین محمد افضل بھی ٹیم میں شامل تھے۔ خواجہ عمران نذیر کا مزید یہ کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں جعلی، غیر رجسٹرڈ اور غیر لائسنس یافتہ ادویات پروڈکٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور تمام ضلعوں میں ڈرگ کنٹرول ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی جانب سے ڈرگ کنٹرول ٹیم کو بروقت کارروائی کرنے پر شاباش بھی دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، شکریہ آپ کا۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات چوری، کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف محکمہ صحت کا ایکشن۔ گریڈ 14 سے 17 تک کے مزید 7 ملازمین معطل کر دیے گئے ہیں۔ ملازمین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادویات چوری، کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث گریڈ 14 سے 17 تک کے 7 ملازمین کے خلاف کارروائی۔ تمام ملازمین کو ہسپتال میں داخلے سے فوری طور پر روک دیا گیا۔ معطل ملازمین کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ رپورٹ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ملازمین کے لاسٹ پے سرٹیفکیٹ LPC بھی ان کے گھروں میں بھجوانے کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے جناح ہسپتال کے اسٹور کیپر ارشد حسین اور محمد صفوان کو معطل کر دیا۔ سروسز ہسپتال کے محمد منشا اور تنویر حیدر کے خلاف بھی کارروائی کا
का आगाज। मेयो हस्पताल के फार्मेसी टेक्नीशियन बाबर अली, शेख ज़ायद हस्पताल रहीम यार खान का मुलाजिम खालिद रफीक भी मुअत्तल। सूबाई वज़ीर से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि अस्पतालों में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो भी मुलव्वस होगा कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। फेयर प्राइस शॉप टाउनशिप मॉडल बाजार में सस्ती अशिया महदूद मिकदार में दी जा रही हैं। बेसन, दालचना और खजूर का एक ही पैकेट दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से तफसीलात जानते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान मुबारक में शहरियों को सस्ती अशिया फ्राहम करने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मॉडल बाज़ारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का जो है वो लगाए गए थे, जहाँ पर 13 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ, फल, दालचना और खजूरों को जो है वो लोगों को सस्ती अशिया में फ्राहम किया जा रहा है। इस वक्त मैं टाउनशिप के मॉडल बाज़ार फेयर प्राइस शॉप्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मार्केट रेट के मुताबिक इन 13 मुख्तलिफ अशिया को जो है वो 30 से 40% डिस्काउंट पर जो है वो दिया जा रहा है। ख़वातीन और मर्द की जो है वो अलग-अलग लाइनें जो है वो लगती हुई नजर आ रही हैं। जबकि अगर आपको रेट के हवाले से बताता चलो और पीछे शहरियों के हवाले से बताता चलो, लाइनों में लगे हुए खरीद रहे हैं। और यहाँ पर आलू जो है वो 36 रुपये फी किलो, लीमू 75 रुपये, खजूर 360 रुपये, प्याज 129, टमाटर 83 रुपये, जबकि अमरूद 165, बेसन 185, प्याज 100, कद्दू जो है वो 110, लहसुन 206, सेब 235 और केला जो 140 रुपये दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने कुछ जो है वो यहाँ से फेयर प्राइस शॉप से शॉपिंग की है, उनसे मजीद बात करते हैं। क्या कहना है उनका इस अशिया के म्यार के हवाले से? आज मुख्तलिफ मिकदार में दे रहे हैं। ये काफ़ी जो है ना, प्याज जो है कुछ थोड़ा ठीक नहीं है। जो अपना देसी प्याज है ना वो तो बिल्कुल नाकिस है। और दूसरा ये जो प्याज है ये कुछ बेहतर है, ये 100 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये थोड़ा लीड मिला हुआ हमें, अच्छा है। बेसन भी सस्ता है, चने की दाल भी सस्ती है, वो भी ठीक है, मिल रही है। टमाटर भी मकबूल रेट पे है और आलू भी जो है मुनासिब रेट है, 22 है। मुतमईन और कुछ है वो शिकायत करते नजर आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ मखसूस मिकदार में जो अशिया मिलने की शिकायत है वो भी कर रहे हैं। 30 से 40% के डिस्काउंट पर जो है वो इधर फेयर प्राइस शॉप से मार्केट के मुताबिक अशिया जो है वो 13 मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो है वो दी जा रही हैं। और म्यार के हवाले से आपने शहरियों की बात सुन, उनका यही कहना था कि कुछ अशिया जो है वो म्यारी, जबकि कुछ जो है वो उनका म्यार ठीक नहीं है, जबकि मखसूस मिकदार में मिलने पर जो है वो शहरी एतराज़ कर रहे हैं। जी, और ख़बर ये है, वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन का शादमान के यूटिलिटी स्टोर का दौरा। कहा 10 किलो आटा 1300 के बजाय 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है कि 100 रुपये, चीनी 44 रुपये सस्ती बेची जा रही है। बिस्सब के ज़रिए जो डिस्काउंट था वो आटे पे आधी कीमत में मिल रहा है, चीनी पे 46 रुपये उसमें कमी है किलो पे, और इस तरह घी पे 100 रुपया 1 किलो पे कमी है। तो इंश्योर हम कर रहे हैं कि सप्लाई जो है वो मुसलसल होती रहे। प्राइम मिनिस्टर का ये फोकस है, उन्होंने ख़ुद भी विज़िट किए हैं यूटिलिटी स्टोर और गए बगैर करेंगे भी। इतने ज़्यादा वो कंसर्न है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर को बेहतर किया जाए। और जो आम आदमी के लिए ये रमज़ान पैकेज से हट के वो 5 से 10% डिस्काउंट से चीज़ें हर बंदे को अवेलेबल है, वो भी हम इंश्योर करेंगे, क्वालिटी, सप्लाई और प्राइस। रमज़ान मुबारक में LPG माफिया सरगर्म है। शहर भर में LPG की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त जारी है। ओकरा रेट पर LPG कहीं दस्तयाब नहीं है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं गैस आती नहीं, महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। माह सयाम में LPG माफिया बेलगाम। शहर भर में ओगरा रेट पर कहीं LPG दस्तयाब नहीं। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 257 रुपये मुकर्रर कर रखी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 320 से 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। LPG की मनमानी कीमतों से शहरी परेशान हैं, कहते हैं बिजली और गैस के बाद LPG भी गरीब की पहुँच से बाहर हो गई। गैस आती नहीं, महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत पर LPG बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫੀਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ 500 ਦੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि LPG माफिया के साथ सख्ती से निपटा जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
ضمن الیکشن کے لیے مونس الہی کے PP 158 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ ریٹرننگ آفیسر انم فاطمہ نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق مونس الہی نے 180 کنال زمین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ ضمن الیکشن کے لیے مونس الہی کے PP 158 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ ریٹرننگ آفیسر انم فاطمہ نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق مونس الہی نے 180 کنال زمین کا ذکر نہیں کیا۔ مسلمانوں کے لیے صدقہ فطر کی ادائیگی انتہائی اہم ہے۔ نماز عید سے قبل صدقہ فطر مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس سال صدقہ فطر کی کیا شرح مقرر کی گئی ہے، جانتے ہیں راحیل علی سے، جو سربراہ جامعہ نعیمیہ مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی راحیل بتائیے گا۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ اس کے بعد تیسرے عشرے کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ جو مسلمانوں کو جو ہے وہ تحفہ دیا جاتا ہے عید کا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو نادر اور مستحق لوگ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ حصہ رکھا جائے، اور رمضان المبارک میں جو ہے وہ فطرانہ اور فدیے کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ علماء کرام کی جانب سے باقاعدہ اس کی شرح جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے تاکہ عید والے دن اس سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں تک اس کا حصہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے جو عید نہیں منا سکتے یا ان کے پاس اس طرح وسائل نہیں ہوتے، تو وہ اس رقم سے جو ہے وہ اپنی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ رقم جو فطرانے یا فدیے کا کیا شرح مقرر کی گئی ہے اور اس کا کیا فوائد ہیں اور کیوں یہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی ادائیگی کیوں ضروری ہے، ہمارے ساتھ مولانا راغب نعیمی جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ اللہ کی طرف سے جو غریب و ناداروں کے حصہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا، تو کیا اس دفعہ کی شرح نکلی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر بنیادی طور پہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ ایسے گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جائے جس سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، صدقہ فطر اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے صدقہ فطر انتہائی اہم ہے، اور دوسری طرف عید کی خوشیوں میں غریب غربا فقراء مساکین کو بھی اس صدقہ فطر کے ذریعے شریک کر لیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر گندم سے، کھجور سے، جو سے، کشمش منقع سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ اشیاء براہ راست بھی دے سکتے ہیں اور ان کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عام روٹین میں جو عام بندہ ہے، جو میڈیاکر میں آتا ہے یا کم درجے کا ہے، وہ گندم کے اعتبار سے دے دے، اور جیسے جیسے انسان کی مالی حیثیت بڑھتی چلی جائے وہ اپنے صدقہ فطر کی مقدار میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ جو کے اعتبار سے کم و بیش 1100 روپے ہیں، کھجور کے اعتبار سے 2400 روپیہ ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 3000 سے زائد ہے، اور جو جس طریقے کا کھانا پینا اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے وہ اسی حساب سے صدقہ فطر کا اندازہ کر کے غریب غربا فقراء مساکین اور دینی طلباء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کب تک ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ جی، ہم نے ان کی بات سنی کہ صدقہ فطر جو ہے وہ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ علماء کرام کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب اس کا جو شرح وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ جو آٹے کے حساب سے، اگر ہم آٹے چکی کے حساب سے بات کریں تو 330 روپے فی کس جو ہے وہ فطرانہ اس دفعہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم کھجور کی بات کریں تو 2300 روپے، منقع کی بات کریں تو 4600 روپے جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ کشمش کے حساب سے اگر دینا چاہیں تو 3100 روپے جو ہے وہ فی کس فطرانہ جو ہے وہ اس دفعہ اس کی شرح جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ اور مولانا راغب نعیمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ نماز عید سے قبل جو ہے وہ ادا کر دیا جائے تاکہ وہ تمام لوگ جو غریب ہیں، مساکین یا فقراء ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں۔ شکریہ راحیل۔